إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا به ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فوزا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین خالق کائنات کے حمد و ثنا تعریف تمجید اور ثنا بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ خیر خواہی کی اور امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. پچھلے کچھ اس حوالے سے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ گھر کے اندر جو کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر ایک سکون کی جگہ بنائی ہے، اور گھر میں اس کی بیوی وہ سکون خالی ہوتے ہیں اور گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے. کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، یہ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے اور رکھوں گا جن کی وجہ سے گھروں کے اندر سے سکون چین ختم ہو جاتا ہے. گھر تو آج ایک اور سبب کا ذکر کریں گے، وہ ہے بے نمازی. پورے گھر کے اندر اگر کوئی ایک بندہ بھی بے نماز ہو، یہ بے نمازی اتنی بڑی نفست ہے اور اتنی بڑی بدبختی ہے
کہ اس ایک بدبخت بے نماز کی وجہ سے پورے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، پورے گھر کو خالی کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور ایسا حق جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر تمام اعمال میں سے، تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ تعداد میں فرض ہے۔ ہر آدمی کا شوق، جذبہ اور حرص ہے کہ وہ حاجی بنے، حج کرے، لیکن حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے اگر جس کی طاقت ہو۔ زکوٰۃ ہے، وہ بھی جس کی استطاعت اور طاقت ہو سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ روزہ ہے تو وہ پورے سال میں صرف ایک مہینے کے روزے فرض ہے، لیکن یہ نماز دن رات میں اللہ تعالیٰ نے 50 مرتبہ فرض کی ہے، اور پھر 45 معاف کر کے 50 نمازوں پر اللہ تعالیٰ پورے 5 نمازوں پر اللہ تعالیٰ پورے 50 نمازوں کا اجر دیتا ہے۔ یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ نے بڑا سکون رکھا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے؟ سکون۔ مجھے سکون تب آتا ہے جب میں نماز پڑھوں۔ اور سفر میں تکابر کے دوران بلال رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے یا بلال اذن بالصلاة ارحنا بها، نماز یہ کامیابی اور فلاح ہے۔ ہر نماز کے وقت اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ایک بلانے والا وہ اونچی آواز سے آس پاس کے لوگوں کو نماز کے وقت داخل ہونے کی اطلاع بھی دے اور نماز کی طرف بلائے اور پکارے۔ اور آذان میں خاص طور پر یہ جو نماز کے لیے پکارے جانے والے الفاظ ہیں، کلمہ کرتے ہوئے دائیں طرف منہ کرتے فلاح، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ نماز کے لیے آنا یہ کوئی ہے، کیونکہ نماز کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی کامیابی کا بھی ذکر فرمایا تو فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی مومن کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنے مراد کو پا سکتے ہیں، نمازوں میں خشوع، عاجزی، ان کی ساری سے کام لیتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا کبھی نہ سوچے کہ اس کو کامیابی ملے گی۔ وہ اپنے دنیا کے کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے، گھریلو زندگی میں، رشتے میں کامیابی چاہتا ہے، دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی چاہتا ہے۔ اس کے کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پابندی سے پڑھنے والا بنے۔ تو گھروں میں نماز کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم فرض نماز مسجد میں پڑھو تو نوافل میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے چھوڑ دو، جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ان کو اپنے گھروں میں ادا کرو، اس لیے کہ ان نمازوں کی وجہ سے، ان نوافل اور سنتوں کی وجہ سے تمہارے گھروں میں برکت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی دعوت پر ان کے گھروں میں جایا کرتے تھے، ان کی دعوت قبول کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں میری دادی یا نانی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے پر بلایا
اور ایک قسم کا کھانا جیسے ہمارے ہاں حلیم ہوتی ہے، اس طرح کا کھانا، گوشت جو اور اس میں مختلف چیزیں ملا کے کھانا بنایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعوت پر گئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ہے کہ آپ کو مدینہ کا کوئی غریب انسان، مدینہ کی لونڈی بھی آپ کو دعوت دے دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت پر بھی چلے جاتے۔ یہ نہ کہتے کہ یہ مالدار آدمی ہے، اس نے دعوت کی ہے، اس پہ جاؤں گا، غریب آدمی کے دعوت میں جانے کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، ایسا نہیں۔ غریبوں کی دعوت بھی قبول کرتے، امیروں کی دعوت بھی قبول کرتے، جہاں کوئی نافرمانی کا کام نہ ہوتا اس دعوت میں آپ شرکت فرمایا کرتے تھے۔ آپ گئے، آپ نے کھانا کھایا، پھر فرمایا کہ چلے میں آپ کو نماز پڑھا دیتا ہوں۔ انس بن مالک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، زیادہ ٹائم گزرنے کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو چکا تھا، میں نے اس پر پانی چھڑکایا تاکہ وہ تھوڑا نرم ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بچھائی۔ آپ آگے ہو گئے اور اس پر چھوٹا یتیم بچہ تھا، دونوں آپ کے پیچھے ہو گئے، اور جو ہماری بوڑھی اماں تھی وہ پیچھے کھڑی ہو گئی، اور اس پر امام رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے کہ نوافل کی جماعت، اور یہ بھی بات باندھا ہے کہ عورت جو ہے وہ مردوں سے الگ کھڑی ہوگی، صف میں وہ کھڑی ہو کر۔ اب یہ دو اس کے اپنے گھر کے افراد ہیں، محرم ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، کوئی نماز کا ٹائم نہیں تھا، لیکن آپ نے نفل نماز کی جماعت کروائی۔ اس گھر میں نفل نماز پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ میری نماز کی وجہ سے اس گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ گھروں کے اندر نوافل ادا کرنا، نفل نماز پڑھنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ گھر جس میں رہنے والے نماز نہیں پڑھتے، نوافل نہیں، فرض نماز سے سوئے رہتے ہیں، اس گھر کی کیا حیثیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان رات کو سو جاتا ہے، شیطان اس کے گردن پر گرہ باندھتا ہے، اور ہر گرہ کے اوپر وہ اپنا ایک منتر پڑھتا ہے اور کہتا ہے نم علیک لیل طویل، سو جا، ابھی لمبی رات ہے۔ یہ 3 گرہ باندھ لیتا ہے، بندہ سو جاتا ہے۔ اب اگر وہ رات کو کسی وقت اٹھے یا صبح کے وقت اٹھے، جب وہ اٹھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتا ہے، وضو کرتا ہے تو دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو تیسرا گرہ کھل جاتا ہے۔ اور اگر وہ نہ اٹھے، وضو نہ کرے، نماز نہ پڑھے، فرمایا جب صبح ہو جاتی ہے اصبح خبیث النفس کسلانا، صبح یہ اٹھتا ہے، گندی روح اس کی طرف لوٹ آتی ہے، پلیت اور ناپاک روح اس کے جسم میں آ جاتی ہے، کسلان، سست، پورا دن اس کی اسی گندگی میں، اسی خباثت میں، اسی سستی میں گزر جاتی ہے۔ یہ نماز نہ پڑھنے والا، نماز کے وقت سوئے رہنے والا، یہ اس کی نحوست ہے، جس کو نفس کہا، گندے نفس والا انسان۔ اب جو نماز نہ پڑھے اس کی وہ نحوست صرف اس کے حد تک محدود نہیں رہتی۔ جو گھر کی کھانا بناتی ہے، وہ کمانے والا جو کما کر لاتا ہے لیکن نماز کو چھوڑنے والا ہے، نماز میں سستی کرنے والا ہے، اس کی کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کہ برکت پیسے کا زیادہ ہونا، کاروبار کا زیادہ چلنا، یہ برکت نہیں ہے۔ بسا اوقات آپ کے پاس بڑا پیسہ ہوگا، کام بڑا چلتا رہے گا، لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہے تو اس کی تو روزی اور اونچی ہو جاتی ہے، بھی کام کرتا ہے، ایسا نہیں۔ پیسے کا زیادہ ہونا یہ برکت نہیں ہے۔ ایسے لوگ
جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں لیکن ذہنی اطمینان، دلی سکون، تو بے نمازی انسان کے گھر سے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں کسی کو نماز پڑھے بغیر رہنے نہ دیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم شفیق ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، 10 سال کے ہو گئے نماز میں سستی کرتے ہیں، ان کی پٹائی کرو۔ کون کہتے ہیں؟ وہ رحم کرنے والے جو کبھی جانوروں کو بھی نہیں مارتے، ان پر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو مارنے کا حکم دیتے ہیں، پٹائی کا حکم دیتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے 10 سال کی عمر میں۔ اور 10 سال کی عمر میں بچوں پر نماز فرض نہیں ہے۔ تمام شریعت کے احکام بالغ ہونے کے بعد فرض ہو جاتے ہیں، لیکن 10 سال کی عمر میں نابالغ کے اوپر اتنی سختی کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بچہ ہے، آج اگر یہ بے نمازی عادی ہو جائے، اس کی عادت بے نمازی کی پڑ جائے، یہ نماز نہیں پڑھے گا جس کی نحوست پورے گھر میں آئے گی۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ اور نماز کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر۔ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیا کرو میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ قرآن میں کئی مقامات پر نماز کو ذکر کہا گیا ہے۔ ذکر سب سے بہترین ذکر نماز ہے، جس کا آغاز بھی اللہ اکبر، اللہ کے ذکر سے، اس کے اندر جو پڑھے جانے والے اذکار ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر، سجدے، رکوع، تشہد، آخر تک اللہ کا ذکر۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عظیم ذکر ہے۔ اس ذکر کے ساتھ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا رہتا ہے، اور جو نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ وَمَنْ کا جو میرے ذکر سے منہ موڑے اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم ان کو اٹھائیں گے اندھا، نابینا۔ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گئے اللہ مجھے نابینا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھ رہا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ، نماز یہ اپنے گھروں میں خود نہیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیے، اپنے گھر کے تمام افراد کو نماز کی پابندی کی تلقین کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، فرمایا نماز اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو نماز کا حکم دیا کر۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پر ڈٹ جاؤ۔ ایسا نہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں اور خود نہیں پڑھتے، خود بھی پابندی سے پڑھیں، بچوں کو بھی حکم دے۔ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو نماز کے حکم اور بچوں کو نماز کے حکم کے ساتھ کیوں جوڑا؟ کیا تعلق ہے؟ بچوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی ڈٹ جاؤ اس پر، اور ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کہتے ہیں تعلق یہ ہے کہ جو رزق میں برکت چاہتا ہے وہ خود بھی نمازی بنے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائے۔ اور جو بے نماز ہوگا، جس کے بچے بے نماز ہوں گے، پیسے کا آنا رزق نہیں ہے، پیسہ آتا رہے گا
اور ایسے ایسے جگہوں پہ لگے گا جو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گھر میں اپنی کمائی، اپنے خون اور پسینے کے کمائی سے ان کی پرورش کرتے ہیں اور نماز کی تلقین نہیں کرتے ان کو، وہ نماز نہیں پڑھتے اور ہم اس پر بے فکر رہتے ہیں، یہ بچے ہمارے کام کے نہیں ہوتے۔ کل یہی بچے ہمارے لیے عذاب کے شکل میں کھڑے ہوں گے، ان سے ہم اپنا سر پیٹیں گے کہ بچے نے یہ کیا وہ کیا۔ ان بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب دے گا دنیا میں بھی۔ اس لیے گھروں کا اگر سکون چاہیے تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم 5 وقت اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کرتے رہیں اور نوافل گھروں میں بھی ادا کرتے رہیں۔ ایک اور چیز جس سے گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے وہ ہے سودی کاروبار، سود کی کمائی۔ اللہ سود خور کے بارے میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے مگر ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے جس کو شیطان نے خبتی بنایا ہو، پاگل بنایا ہو، یعنی جنات نے جس کو کنٹرول میں کیا ہو، دوسرے الفاظ میں جس کو جنات کا دورہ پڑا ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے 2 مقامات ذکر کیے ہیں کہ ایک تو سود خور آدمی کا قیامت کے دن محشر کے میدان میں کھڑا ہونا وہ اس انداز سے ہوگا کہ جیسے پاگل ہوتے ہیں، اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا۔ اور دوسرا دنیا میں اس کا کھڑا ہونا، اور دنیا میں کھڑا ہونا کیا ہے؟ دنیا میں اس کی زندگی گزارنا۔ سود خور آدمی پاگلوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، وہ پیسے کو ہی جانتا ہے، رشتوں کو نہیں جانتا، وہ اپنے اولاد کو نہیں جانتا، دنیا کے کسی چیز سے اس کو لذت نہیں ملتی، پیسے سے ملتی ہے۔ وہ اتنا زیادہ پاگل بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ سود کے بغیر اس کی زندگی نہیں چلتی، لیکن سودی پیسے سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ایسے لوگ میرے پاس آئے ہیں جو کہتے ہیں سود پر میں نے قرضہ لیا، گھر بنوایا، گھر بہت بڑا وسیع کرائے کے گھر سے نکلا، اپنے گھر میں آیا اور کاروبار کے لیے سودی قرضہ لیا، چھوٹی فیکٹری کو بڑھا کے بہت بڑا کام شروع کیا، لیکن کہتے ہیں میں آج چاہتا ہوں کہ میں کرائے کے گھر میں رہوں اور کہیں دیہڑی پر کام کروں، لیکن وہ جو پہلے سکون تھا وہ سکون لوٹ آئے اور یہ سارا کام ختم ہو جائے، سارا پیسہ میرے ہاتھ سے چلے جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے اس کو یہ بتایا کہ آپ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، جو قرضہ لیا ہے اس سے جان چھڑا دے، جلدی ادا کر دے تاکہ قرض سودی قرضہ آپ کے اوپر مزید نہ چڑھے۔ کہتے ہیں میں یہ کرنے کو تیار ہوں، میں کرائے کے گھر میں رہنے کو تیار ہوں، اتنا وسیع گھر ہونے کے باوجود جب گھر کے اندر قدم رکھتا ہوں تو کوئی سکون نہیں آتا، دل سے نفرت، گھر سے نفرت، بیوی سے نفرت، بچوں سے نفرت۔ تو گھروں کی جو سکون کی بربادی کا ایک سبب ہے وہ سودی کاروبار ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے دلائل ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اسی پر اکتفا کرتا ہوں، صرف گنواتا ہوں۔ ایک اور سبب گھروں کے سکون کی بربادی کا وہ یہ موبائل فون ہے۔ اس وقت موبائل فون کا استعمال جس انداز سے ہم لوگ کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو سارا کام سارا دن اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، سارا دن وہ کاروبار میں رہتے ہیں اور واپس گھر لوٹ کر اس موبائل کے اسکرین پر اس کی نظر ہوتی ہے، بیوی بات کر رہی ہوتی ہے، یہ اس کو ٹائم دینے کے لیے فارغ نہیں ہے، بچے اس سے محبت کرنے کا اظہار کرتے ہیں، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، موبائل پر لگا ہوا ہے۔ اس موبائل نے لوگوں کو برباد کر دیے۔ اس موبائل سے بعض عورتوں کی عادت بنی ہوتی ہے، بچے کچھ مانگ رہے ہیں، ماں موبائل میں لگی ہوئی ہے، بچہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے ٹھیک ہے کرو، خود موبائل میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بچے دل برداشتہ ہو جاتے اس ماں سے، وہ اطاعت گزار فرمان بردار نہیں ہوتے، خاص کر وہاں پر جہاں بچوں کی پرورش گھر کی ملازمائیں، گھر کی جو ملازم خواتین ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں، وہ بچے ان خواتین سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے ماں کی بنسبت۔ اور ایسے کئی واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی، کہ بچہ اسکول سے آتا ہے بھاگتا ہوا ملازمہ کے پاس جا کے گلے ملتا ہے، اس کے گلے لگتا ہے اور ماں حیران ہو جاتی ہے
کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے وہ محبت نہیں دی ہوتی۔ تو اس موبائل کا استعمال، اس کی وجہ سے کہیں اپنی بیوی بچوں کا حق ہم اس موبائل کو نہ دیں۔ وہ ہم سے ٹائم چاہتے ہیں، وہ ہم سے پیار کی باتیں چاہتے ہیں، ہمارے بچے اور ہماری بیوی، ان کو ہمیں ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اپنے بھائیوں کی محبت، اپنے والدین کی محبت چھوڑ کر آئی ہے۔ آپ اگر اس کو محبت نہیں دیں گے، اس کو ٹائم نہیں دیں گے، اس کو توجہ نہیں دیں گے، وہ آپ سے متنفر ہو جائے گی، اور گھروں کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہ محبت ختم ہو جائے گی، جس سے نفرتیں پھیلے گی اور گھروں کے اندر پھر بے چینی ہوگی۔ تو گھروں کے سکون کے بربادی کے اسباب بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، اور کسی بھی معاملے میں غلو اور حد سے تجاوز ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو امن، سکون اور اطمینان کے گہوارے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ گھروں کی بربادی سے، چین اور سکون کی خرابی سے ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں ایمان والوں کو آواز دی ہے، فرمایا جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی جلدی جاؤ۔ اللہ کے ذکر سے مراد یہ جمعہ کا خطبہ اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز، اس کے لیے جلدی جاؤ۔ وذروا البیع، اور خرید فروخت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو۔ اس آیات کی تفسیر میں تمام مفسرین کا اتفاق، تمام فقہا بھی اس کے قائل ہیں کہ جب جمعے کی اذان، جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جاتے ہیں اور اس وقت جو اذان ہوتی ہے، اس اذان کے بعد حلال چیزیں بیچنا بھی حرام ہے، حلال چیزیں خریدنا بھی حرام ہے۔ کوئی بھی کاروبار حلال کمائی کے لیے جو آپ کر رہے ہیں، آپ مستری ہیں، کوئی دیوار بنا رہے ہیں، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی کسی چیز کا کام کر رہے ہیں، وہ کام جو دنیا کا کاروبار ہے وہ کرنا اس اذان کے بعد حرام ہو جاتا ہے۔ تمام فقہاء اس بات پر متفق ہے۔ لہذا اذان ہو جانے کے بعد ہم اپنے کام میں لگے رہیں تو یہ کمائی ہماری حرام ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب نماز مکمل ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے، پہلے اللہ نے خطبہ اور نماز دونوں کو ذکر کہا، ذکر اللہ کہا، اور اس کے بعد فرمایا جب نماز پوری کر دی جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جمعے کے دن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے نماز سے پہلے یا اس کے بعد، اذان سے پہلے اور یا نماز کے بعد دنیاوی کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ پچھلے امتوں میں یہود اور نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی پابندیاں لگائی تھی، خاص طور پر یہودیوں پر جمعے کے دن، جمعے کے اذان سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی دنیا کا کام، مچھلیوں کا شکار، یہ ان پر حرام کر دیا تھا۔ ان کے لیے یہ پابندی تھی، پورے دن ان کو پابند کیا گیا تھا۔ اللہ نے ہمارے لیے سہولت دی ہے۔ اب اگر اس سہولت کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جمعے کی اذان ہونے کے بعد اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور نماز کی طرف نہیں آتے، خطبہ سننے کے لیے نہیں آتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بڑی ناشکری ہوگی۔ پھر جمعے کی نماز کے بعد فرمایا پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی مہربانی تلاش کرو۔ حلال رزق کو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی مہربانی کہا۔
حلال روزی تلاش کرنا یہ اللہ کی مہربانی ہے، لیکن ساتھ ایک اور بات بیان فرمائی ہے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ یعنی دنیا کا کام تلاش کرنے کے لیے ہم گئے، پھر بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اس کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد کو پا سکو۔ کاروبار روزی تلاش کرنا یہ ہماری ایک مراد ہے، اس مراد کو پانے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اس اللہ کے ذکر سے انسان اپنے مراد کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر انسان ہو، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس گھر میں خیر اور برکت آتی ہے، وہ گھر کے کامیاب ہونے میں، گھر کے معاملات کو کامیاب کرنے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے۔ مردہ اور زندہ، جو اللہ کے ذکر کرنے والوں کا گھر ہے وہ زندہ لوگوں کا گھر ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے خالی لوگ ہیں اس گھر کے اندر یہ مردے رہتے ہیں، وہ قبرستان ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں کون رہتے ہیں؟ مردے، جو نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک بار کسی میت کو اگر موقع مل جائے کہ وہ خالی سبحان اللہ کہہ دے، ملے گا؟ نہیں ملتا۔ دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی میت کہہ دے کہ اللہ بس مجھے اتنا اٹھا دے کہ میں صرف 2 رکعت مختصر کر کے پڑھوں، موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ صرف ایک بار میں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دوں، نہیں ملے گا موقع۔ آج ہمارے پاس موقع ہے۔ تو جو گھروں میں رہتے ہوئے زندہ، جس کے اندر روح چل رہی ہے، سانس جاری ہے، اس کے باوجود جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ مردہ ہے، اور وہ مردہ لوگ کسی خیر کے کام میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اس لیے جو گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ بھی مردوں کی رہائش گاہ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو زندوں میں شامل کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے گھروں کو خالی نہیں کرنا۔ اسی طرح کاروبار میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، تبھی کامیابی ملے گی۔ اور اسی طرح کاروبار یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کاروبار کو ترقی دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہمیں ترقی نہیں ملے گی، رسوائی ملے گی۔ اس لیے جب اللہ کا حکم آتا ہے، عبادت کا وقت آیا، کاروبار چھوڑ کے عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فریضہ سامنے آیا، اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کر اللہ کے فریضے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی، گھروں میں سکون آئے گا، رزق میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، دنیا بھی سعادت کی ہوگی اور آخرت میں بھی خوشیاں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت کی زندگی، شہادت کی موت اور خوشیوں کی زندگی اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو بھی بیمار ہیں شفاء کاملہ، صحت عاجلہ فرما دے۔ جو مسلمان دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ قاری منیر صاحب مشرف کالونی سے انہوں نے میسج کیا ہے، درخواست کی ہے، ان کا ایک عزیز فوت ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دیگر جو مسلمان اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست خلیق احمد صاحب واٹر پمپ والے، ان کا بھی انتقال ہوا، پچھلے اتوار کو جنازہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھی جو مسلمان اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، قبروں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی زندگی دے، ایمان کی حالت میں موت دے۔ اللہ رب العالمین تمام آفتوں سے ہمیں محفوظ کرے، ہمارے ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بدامنی حکمرانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ اس ملک میں دین کا نظام، اسلام کا نظام نافذ کر دے اور اس میں امن و امان کو قائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے خطاؤں کو معاف کر دے۔ دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کی اللہ تو مدد فرما، یا اللہ ان کی حمایت فرما۔ اللہ جو بھی دنیا میں کسی پریشانی میں مبتلا ہے،
تمام اہل اسلام کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔